Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 9th, chapter 5, that is democratic rights. In the previous lecture, we learned about life without rights. ज़िंदगी किस तरह की हो सकती है हुकूक के बगैर. हमने मेंशन किया गुंटनामो बे की एग्जांपल हमने दी, सऊदी अरबिया की और कोसोवो की. आज हम पढ़ेंगे राइट्स इन ए डेमोक्रेसी. राइट्स जो हैं, जो हुकूक जो हैं जमहूरियत में किस तरह के होते हैं. फाइन, लेट अस स्टार्ट. अगर हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपने गुंटनामो बे की दिया, जो विमेन थी सऊदी अरबिया में, गुंटनामो के जो प्रिजनर्स थे अल्बेनियंस जो थे कोसोवो में, वो किस तरह से इमेजिन करेंगे अपनी लाइफ, वो किस तरह की लाइफ अपने लिए चाहेंगे कि लाइफ किस तरह की हो. पहले वो चाहेंगे कि दैट देयर लाइफ शुड बी सिक्योर, इसका तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए. वी शुड हैव लाइफ विद डिग्निटी, हमारी ज़िंदगी में ताज़ीम होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, और देयर शुड बी फेयर प्ले, यहाँ पर इंसाफ होना चाहिए हर किसी के लिए. फाइन, इन 3 एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं. इसके साथ साथ अगर हमें कोई अरेस्ट करे, हमें वहाँ पर प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया, और इसके साथ हमें अपने आप को दिफा करने का भी हक होना चाहिए. वी शुड गेट दैट चांस टू डिफेंड आवर सेल्व्स. और हमें एश्योरेंस, ये सब एश्योरेंस किस तरह से मिल सकती है, ये यकीन दहानियाँ हमें किस तरह से मिल सकती है. क्या ये यकीन दहानियाँ हर किसी के लिए अप्लाई हो सकती है? फाइन, तो ये पहली चीज़ जो है, हमारी जो एश्योरेंसेस होनी चाहिए, हमारी जो डिमांड्स होने चाहिए, जो हम डिमांड करते हैं सिक्योरिटी, डिग्निटी, फेयर प्ले, हमें हिफाजत मिलनी चाहिए, हमें ताज़ीम होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए. इनकी जो एश्योरेंस है ये पहले मुनासिब होनी चाहिए. फाइन, ये रीज़नेबल होनी चाहिए. और जो एक्सपेक्ट करता है, ये जो डिमांड, जो मांग करता है इंसान, ये हर किसी के लिए अप्लाई होनी चाहिए. ये ऐसा नहीं होना चाहिए ये है हम किसी के लिए किसी को अप्लाई करें, किसी को ये बख्श दें और किसी को ये ग्रांट ना करें. ऐसा नहीं होना चाहिए. और ये जो एश्योरेंसेस हैं, ये जो हम यकीन दहानियाँ जो ज़मानत देते हैं, ये नाफिज भी होनी चाहिए, इन्फोर्स भी होनी चाहिए, और जो कोई इनको वायलेट करे उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए. दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कम से कम ये होना चाहिए कि जो ये इसकी गारंटी जो है हर किसी को मिलनी चाहिए, वो पावरफुल हो या वीक हो, वो अमीर हो या गरीब हो, वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो. फाइन, वो अक्सरियत में हो या अक़लियत में हो. यही स्पिरिट है राइट्स के पीछे, कि जो सिक्योरिटी है, जो डिग्निटी है, जो फेयर प्ले है, ये हर किसी को मिलना चाहिए, वेदर ए पर्सन इज स्ट्रॉन्ग और वीक, रिच और पुअर, वो मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है. अब देखिए राइट्स होते क्या है. राइट्स जो है ये क्लेम्स होते हैं, ये मुतालबा होता है जो हम रखते हैं, हमारे जो बाकी इंसानों से रखते हैं, अपने समाज से रखते हैं, अपने गवर्नमेंट से रखते हैं, वो मुतालबात राइट्स कहलाते हैं. जो हम सब जो हैं, हम अपनी ज़िंदगियाँ खुशी के तरीके से बसर करना चाहते हैं. वी वांट टू लिव हैप्पीली. फाइन, हमें डर नहीं होना चाहिए, हमें कोई ज़िल्लत की ज़िंदगी ना दे, हमें कोई ज़िल्लत की निगाह से ना दे, कि हमें डिग्रेडेड ट्रीटमेंट ना करे. फाइन, इस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दूसरों के साथ कोई हमें हार्म ना करे और हम भी किसी को हार्म ना करें या हर्ट ना करें. फाइन, और यह तभी मुमकिन है जब हर किसी को ये पॉसिबल हो, हर किसी के लिए ये क्लेम पूरा हो जाए. फाइन, हमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास हुकूक हो, लेकिन ये हुकूक हो कि हम किसी को हार्म कर सकें, किसी को हर्ट कर सकें, हम किसी को साथ गलत बर्ताव कर सकें. यहाँ पर जैसे हम कहते हैं अगर क्रिकेट खेलेंगे, हमें क्रिकेट खेलने का तो हक है, लेकिन हमें ये हक नहीं है कि हम हमसाए की जो विंडो है उसको ब्रेक करें, उसको तोड़ें. जैसे कि जो सर्ब्स थे युगोस्लाविया में, वो चाहते हैं कि जो अल्बेनियंस है वो उनका जो हक है उनको हड़प ले. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो कंट्री खुद ही के लिए रखें. जैसे मैंने कहा, ये क्लेम जो है ये रीज़नेबल होना चाहिए.
یہ ہر کسی کو تسلیم ہونا چاہیے. فائن, یہ مناسب ہونا چاہیے. رائٹس جو یہ کلیمز آپ کر رہے ہو یہ مناسب ہونے چاہیے اور یہ ہر کسی کو ایک جیسے, ایک سمان, ایک جیسے ملنے چاہیے. فائن. اور جو رائٹس ہے اس کے ساتھ اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوقوں کی ان کا لحاظ کریں. فائن. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے, یہ جو کلیم ہم کرتے ہیں صرف کلیم کرنے سے ہی کوئی رائٹ نہیں بن جاتا ہے. اس کو جو ہمارے پاس سماج ہوتا ہے وہ بھی اس کو تسلیم کرنا چاہیے, کیونکہ رائٹس کی تبھی میننگ ہے جب وہ سوسائٹی میں ہو. سوسائٹی کے باہر رائٹس کی کوئی اہمیت ہی, کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. ہر کوئی سماج میں کیا ہوتا ہے, وہاں پر کچھ رولس ہوتے ہیں, کچھ دستور ہوتے ہیں, تاکہ جو ہمارا جو طرز عمل ہے, جو ہمارا کنڈکٹ ہے, اس کو درست کر سکے. اور وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اور رائٹ فل کیا ہے, اس کو ریکوگنائز کرتا ہے سماجی. اور وہی جو بیس بنتی ہے حقوقوں کی, جو ہمارے پاس رائٹس ہوتے ہیں ان کی بیس وہی بنتی ہے کہ سماج کس کو ٹھیک ٹھہراتا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں گے, یہ سماج اور وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ رائٹس ہیں یہ تبدیل ہوتے ہیں. اگر ہم 200 سال پہلے کی بات کریں گے, جو اگر کوئی ویمن کے رائٹس کی بات کرتا تھا وہ عجیب لگتا. جس طرح سے آج کے دنیا میں جہاں پر سعودی عربیہ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر جو عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہے, آج اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے. اٹ مینس کہ اٹ چینج ود دا ٹائم. فائن. جیسا سماج تبدیل ہوتا ہے اس طرح سے حقوق بھی تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے سوشلی اس کو ریکگنائز کیا, لیکن یہ کسی جگہ پر شوڈ بی ریٹن سم وائر. اس کا لکھنا کافی ضروری ہے. اس کو قانونی صورت ملنی چاہیے, تبھی اس کے پاس ایک طاقت رہتا ہے. اگر سماج کو ریکگنائز کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایک قانونی جواز بھی ہونا چاہیے, تب یہ ایک طاقت کی صورت اختیار کر جاتا ہے. جیسے اگر گوانٹانامو بے کی بات, وہاں پر جو پرزنرز تھے ان کا اخلاقی حق تھا کہ ان کو ٹارچر نہ کیا جائے, ان کو ہیوملیٹ نہ کیا جائے. فائن. اور لیکن وہاں پر جو قانون ہے وہاں پر نافذ نہیں تھا. فائن. اور قانون ریکگنائز کرتا تھا ان کے کلیمز, لیکن وہ اب انفورس نہیں ہوتے تھے. یو ایس لاز وہاں پر انفورس نہیں ہوتے تھے, وہاں کے قانون. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن وہاں پر نہیں تھی. جو وہاں پر دوسرے شہری تھے, گورنمنٹ تھے, وہ ان کی جو ریسپیکٹ کیا جاتا تھا رائٹس کو, وہاں پر نہیں ہوتا تھا. ان کی خلاف ورزیاں ہوتی تھی, ان کی انفرنجمنٹ ہوتی تھی, ان کی وائلیشن ہوتی تھی ان کے رائٹس کی, کیونکہ وہاں پر ان کو قانونی صورت نہیں ملتی تھی, وہاں پر قانون کے اپلائی نہیں کیا جاتا تھا. ان صورتحال میں کیا ہوتا ہے, وہاں پر شہریوں کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کورٹس کے پاس جائے تاکہ وہ دفاع کر سکے اپنے حقوقوں کی, اور ان کے جو ان کے کلیمز ہیں وہ ٹھیک ٹھہرائے. اب ہم جو ہمارا کنکلوژن ہوگا, نمبر 1, جو رائٹس ہو یہ ریزنیبل ہونی چاہیے. فائن. یہ مناسب ہونے چاہیے, یہ ریزنیبل ہو, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو رائٹس ہونے چاہیے ان کو پہچاننا چاہیے, ان کو تسلیم کرنا چاہیے سماج. اور اتنا ہی نہیں, اس کو منظور کرنا چاہیے قانون, اس کو قانونی صورت بھی ہونی چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں رائٹس آر ریزنیبل کلیمز. یہ جو کلیمز ہیں, یہ جو مطالبہ ہے, یہ مناسب ہونا چاہیے. ریزنیبل کلیمز آف اے پرسن ریکگنائزڈ بائی سوسائٹی, اس کو تسلیم کرنا چاہیے سماج, اینڈ سیکشنڈ بائی لا, اور اس کو منظوری دینا چاہیے قانون. تبھی یہ رائٹس بن جاتے ہیں, انہیں کو رائٹس کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ وائی ڈو وی نیڈ رائٹس ان اے ڈیموکریسی. جمہوریت میں رائٹس کی ضرورت کیا ہے؟ وائی ڈو وی نیڈ رائٹس. جو رائٹس ہیں یہ کافی نیسسری ہے. جو جمہوریت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کی سسٹننس کے لیے کافی ضروری ہے. جو جمہوری طرز کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر ہر شہری کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے, رائٹ ٹو گیٹ الیکٹڈ بھی ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ بھی بنا سکتا ہے. فائن. جو جمہوری الیکشن ہوگا اس میں ہر کوئی شہری حصہ لیتا ہے اور اپنی جو رائے ہے اور جو اپنے جو خیالات ہیں ان کو ایکسپریس کرتا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں, وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے. فائن. اور رائٹس جو ہے یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جمہوریت میں. رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے جو آپریشن ہوگا
جو مائنارٹیز کے خلاف جو آپریشن ہوتا ہے، جو تشدد ہوتا ہے، میجارٹی جو کرتے ہیں، اس سے ان کو تحفظ دیتا ہے کون؟ رائٹس. اور یہ جو میجارٹی ہے وہ یہ جو یہ مرضی ان کی ہو وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس طرح کے حقوق نہیں ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں جو رائٹس ہوتے ہیں یہ گارنٹیز ہیں، یہ ضمانتیں ہیں جو ایک انسان استعمال کر سکتا ہے جب کچھ ان کے ساتھ غلط ہو. اور جب چیزیں غلط ہوں گی ان شہریوں کے ساتھ تو ان وجہ سے ان سٹیزنس کے بھی حقوق محفوظ، ان کا بھی تحفظ نہیں ہوتا، وہ محفوظ نہیں رہتے ہیں. اور جو میجارٹی ہوتی ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے مائنارٹی کو. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے جو سٹیزنس کے جو رائٹس ہوتے ہیں، ہر کسی حالات میں ان کی پروٹیکشن ملنی چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں شہریوں کے حقوق. فائن، یہ بھی ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جیسے ہم نے بات کی کوسوو کی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رائٹس کو ہمیں زیادہ ہائیلی پلیس کرنا چاہیے، گورنمنٹ کے اوپر بھی پلیس کرنا، ہمیں زیادہ اہمیت جو شہریوں کے حقوق ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. گورنمنٹ کے اوپر ہمیں رائٹس کو زیادہ فوقیت دینی چاہیے. فائن، تاکہ جو گورنمنٹ ہے ان رائٹس کو وائلیٹ نہ کرے، ان کی خلاف ورزی نہ کرے. اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پر حقوق، جو بیسک رائٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. فائن، دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ جو رائٹس ہیں یہ کافی ضروری ہے جمہوری نظام میں. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.